نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں تے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مردد ہم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ فنا فی التوحید حق الیقین سلطان الاذکار فنا فی اللہ اور دوام قلبی ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائی، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والے واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ مردد ہم کلمہ طیب نصیب فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی حضوری چ حاضری دا شرف عطا فرمائے اور اپنی دائمی دیدار دی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادہ احترام موضوع سامعین، آج درس صفو دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچ ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کراں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمائی یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ ایسا کریمہ چ اللہ سنے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں دا دوست ہاں اور انہاں میں دلوں دوستی لائی، پھر میں یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے نہ قابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں دی روح دے مطابق تے عمل کیتا، پھر انہاں سچے اللہ والیاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نو نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے انہاں دی جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ خدمت اقدس حاضر ہویا، میں نے آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت سعادت نعمت اور دولت نصیب ہوئی، دیگر علماء مشایخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی۔ آپ نے اپنی زبانیں بارچہ فرمایا کہ حضرت شیخ شہاب الدین خطیب ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ
ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾਜਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ہوں اور تیری ذات ہوئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہاب الدین بہت ہی اللہ کے پیارے بندے سکے، ہر رات سورہ بقرہ پڑھ کے سوندے سکے اور بیان کر دے کہ ایک رات جدوں میں سورہ بقرہ پڑھی تو کر دے کونے وچوں ایک شعر کسی نے پڑھیا، غیب تو آواز آئی کہ نظر کوئی نہیں ہے، گھر والے ستے سی، میں حیران ہاں اتنے کوئی بھی نہیں ہے، کہ دوسری مرتبہ پھر شعر وہی پھر شعر پڑھیا تو پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ تو جدوں حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اس گل تے پہنچے، اینا روئے کہ آپ دی ہچکیاں بند گیا تو صحیح طرح آپ دی آواز بھی نہیں سی نکل رہی، اور پھر ہی فرماؤندے کہ مولانا شہاب الدین نو خطاب ہویا سگا، یہ تے بلاواں اور مصیبتاں نازل ہوئیاں اور ٹھیک ایسی اداں ہی حالت گزری جس حالت میں وہ چاہتے سکے۔